شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ تمام دوستوں کو، ایونجیلیکل فرینڈز آف کرائسٹ ٹیم کو جو فرینڈشپ ایونجلیزم میں دن رات مصروف ہیں، ان سب کو سلام، کیونکہ آپ کی ہم سب کی یہ کوشش ہے کہ عملی طور پر مسیح کو دکھایا جائے، کیونکہ بائبل دو طرح کی ہے، خدا کا کلام دو طرح کا ہے، ایک ہے جو کتابی صورت میں ہے اور ایک ہے جو زندہ کلام آپ کی زندگیوں سے نظر آتا ہے۔ تو میرے دوستو، آئیے آج ہم سٹڈی کریں گے جو ہمارا سلسلہ ہے خدا کی عیدیں۔ خدا نے موسیٰ کو کہا کہ یہ میری عیدیں ہیں، اور ان عیدوں کے بارے میں قوم بنی اسرائیل کو بتا دے کہ یہ منایا کریں، جیسے پیدائش کی کتاب اس کے 2 باب میں کہا گیا کہ خداوند کا سبت، اور یہ لازمی ہے 10 احکام میں یہ کہا گیا کہ سبت کا دن پاک ماننا۔ اسی طرح سے یہ کہا گیا ہے کہ تم ان عیدوں کو منانا، یہ خدا کی عیدیں ہیں۔ اس لیے جب کہا گیا کہ یہ منانا، تو ہمیں ان پر دھیان دینا لازمی ہے۔ احبار 23واں باب، اس کی 1، 2، 3 آیت میں آپ کے لیے تلاوت کیے دیتا ہوں، کیونکہ لکھا ہے کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداوند کی عیدیں جن کا تم کو مقدس مجمعوں کے لیے اعلان دینا ہوگا، میری وہ عیدیں یہ ہیں: 6 دن کام کاج کیا جائے، پر 7واں دن خاص آرام کا اور مقدس مجمع کا سبت ہے۔ اس روز کسی طرح کا کام نہ کرنا، وہ تمہاری سب سکونت گاہوں میں خداوند کا سبت ہے۔ آگے 4 آیت میں لکھا ہے، خداوند کی عیدیں جن کا اعلان تم کو مقدس مجمعوں کے لیے وقت معین پر کرنا ہوگا، سو یہ ہے: پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فسح ہوا کرے، اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو خداوند کے لیے عید فطیر ہو، اور اس میں تم 7 دن تک بے خمیری روٹی کھانا۔ پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو، اس میں تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، اور 7ویں دن تم خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا، اور 7ویں دن پھر مقدس مجمع ہو، اور اس روز تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ میں تم کو اس ملک میں سے جو میں تم کو دیتا ہوں داخل کیے دیتا ہوں، اور اس کی فصل کا پہلا پھل اور ان پھلوں کا پولا کہن کے پاس لانا، اور وہ اسے خداوند کے حضور ہلائے۔ یہ ہے پہلے پھلوں کی عید۔ اب آپ اس بات پر دھیان رکھیں، احبار 23واں باب آپ پڑھیں، آگے وہ پوری تفصیل سے بیان کرتا ہے، اور موسیٰ 23ویں باب کی 44ویں آیت میں کہتا ہے کہ موسیٰ نے وہ سب کچھ بیان کر دیا اور عید مقررہ جو تھی وہ بتا دی۔
میرے دوستو، یہ اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے گوشگوار کروں کہ پہلے پھلوں کی عید، جسے فرسٹ فروٹ کہا جاتا ہے، دی فیسٹ فار فرسٹ فروٹ، یہ عید ہمیشہ نسان کے مہینے میں 16 تاریخ کو منائی جاتی تھی۔ عید فصح کے 2 دن بعد یعنی تیسرے دن منائی جاتی تھی، اور مارچ کے آخر پر اور اپریل کے شروع میں یہ عید منائی جاتی تھی، کیونکہ یہ خدا کی وفاداری اور اس کی طاقت کا اظہار ہے، یعنی کہ مصر کی غلامی سے آزاد اور اپنی زندگی کی بحالی اور خوشحالی کا ثبوت کہ ہم زندہ ہیں، ہم اپنے آرام میں ہیں۔ پہلے پھل یعنی ہماری فصل اس قابل ہو چکی ہے کہ ہمیں حاصل دے، یعنی کہ جو جوں کی فصل تھی یہ گندم کی فصل سے پہلے پک جاتی تھی، اس کی پہلے بالیاں آ جاتی تھی، اس کے پہلے سٹے نکل آتے تھے، تو کسان وہ سٹے توڑ کے تو پھر وہ کہن کے پاس لے کے آتے تھے، اور کہن پھر ہلاتا تھا کہ خدایا تیرا شکر ہو، دیکھ یہ زمین تو نے ہمیں دی، یہ ملک تو نے دیا، اس ملک میں ہم بس گئے، اس ملک میں ہم نے کھیتی باڑی کی، اور اب اس کھیتی باڑی میں جو ہم نے فصل بوئی وہ اب اس لائق بن گئی کہ آگے اس کا حاصل دے سکے۔ استثنا کی کتاب اس کا 26واں باب پہلی آیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں، احبار 23واں باب اس کی 10ویں آیت سے پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کچھ بالیاں خدا کے سامنے پیش کرتے تھے کہ ہمارا خدا وفادار ہے، اور یہ رسم سبت کے پہلے دن یعنی کہ اتوار کے روز ادا کی جاتی تھی۔ احبار 23ویں باب کی 11ویں آیت سے 13ویں تک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ عید سبتوں کی عید کے بعد ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے اب اس کو میں دوسری ایک تصویر سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ اور زیادہ آسانی سے سمجھ جائیں کہ عید فصح یعنی برے کی عید، یعنی کہ قربانی کی عید جو مصر میں دی گئی، اور مصر کی قربانی جب ہو گئی اور بنی اسرائیل باہر نکل آئے، ان کو آزادی مل گئی، اور اس آزادی کا جشن 50ویں دن ہوا، اور وہ 50ویں دن کیا ہوا کہ جو تورا مل گئی، قوانین مل گئے، احکام مل گئے، اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک عید ہے جسے سمخا تورا کہا جاتا ہے، کہ خوشی ہے کہ ہمیں قانون مل گیا، خوشی ہے کہ ہمیں گائیڈنس مل گئی، خوشی ہے کہ ہمیں رہنمائی مل گئی۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، جہاں رہنمائی نہیں ملتی، کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہے، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے، وہ لوگ، وہ بچے، وہ خاندان بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو 50ویں دن خدا نے قوم بنی اسرائیل پر آزادی کا بھید کھول دیا کہ تم جبلی مناؤ، تم آزادی مناؤ، اور تمہیں اس بات کی خوشی ہو کہ تم آزاد ہو، لیکن بے راہ روی میں نہیں ہو، آپ کو کوئی لے کے چلنے والا ہے، اور وہ ہے میرا کلام، یعنی کہ احکام جو خدا نے موسیٰ کو دیے۔ اب آگے فصح بھی ہو گئی اور احکام بھی مل گئے، اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ فصح 7 دن تک
तुम बेखमीरी रोटी खाना। बेखमीरी रोटी का मतलब होता है, खमीर को हमेशा कहा गया है ये गुनाह की पहचान है। जैसे मसीह खुदावंद ने कहा कि थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। इसी तरह से अगर थोड़ा सा भी गुनाह ज़िंदगी में आ जाए तो ज़िंदगी मुजरम बन जाती है, गिल्टी हो जाती है, गिल्टी कॉन्शियंस होता है, जो ज़मीर है वो मुजरम बन जाता है। जब गिल्टी कॉन्शियंस होता है तो बंदा अपने आप में ही नज़रें चराता रहता है। तो इसलिए कहा गया है कि तुम कभी भी अपने आप को गिल्ट ना करना, अपने आप में देखना कि कोई चीज़ आपको उंगली तो नहीं रख रही, मुजरम तो नहीं ठहरा रही। आप अपने आप को देखते हो कि आपने ये गलत किया है। तो ये 7 दिन हर तरह की ऐसी बात से बचे रहना जो खुदा की नज़र में और इंसान की नज़र में बुरी है। हर तरह का खमीर घर से निकाल देना, ऐब जोई करना, ऐब गोई करना, जो बैक बाइटिंग है वो करना, या किसी के बारे में हसद करना, किसी का कुछ कहना, इन तमाम बातों से बच के रहना। 7 दिन तक तुम बेखमीरी रोटी, ईदे फतीर, ताज़ा गुंदा हुआ आटा लेना, उसकी रोटी बनाना, यानी कि हमेशा अपने अंदर ताजगी को कायम रखना। और ये 7 दिन चलती रही। और जब ये ईद फसा हो चुकी होती थी तो फिर ये बेखमीरी रोटी का सिलसिला चलता था। और फिर 3 दिन के बाद जो पहले फलों की ईद है वो मनाई जाती थी। यानी कि 3 दिन यीशु मसीह ने कहा मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। 3 दिन के बाद आप देखिए कि मसीह खुदावंद बुध के दिन उनको पकड़ा गया, उनको सलीब दिया गया, और उनका दिन, मौत का जो दिन शुरू होता है, मौत की जो रात शुरू होती है वो है जुमेरात की रात, जो हम कहते हैं जुमेरात की रात। यहूदियों का वो दिन शुरू हो जाता है शाम 6 बजे। तो मसीह ने जब अपने काम को तमाम किया और कहा तमाम हुआ, तो दम दे दिए, कहा कि मैं अपना रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ। तो फिर जुमेरात का दिन और आगे दूसरा जुमे का दिन और तीसरे दिन जी उठने का दिन है, और वो हफ्ते का दिन है। हफ्ते के दिन वो जी उठा, लेकिन अतवार पौ फुटने से पहले औरतें गई कब्र पर और देखा कि पत्थर हट चुका था। यही उन्होंने बयान भी दिया। और जब मरियम मसीह के कदमों में आकर उसके कदम बोसी करने लगी, तो मसीह ने कहा कि मरियम मुझे ना छू, क्योंकि मैं अभी बाप के पास नहीं गया। यानी कि मसीह पहला फल एज ए कहन उसके हाथ में था। उसने कैदी रूहों में मनादी की और उनको जो कैद में थे उनको साथ लिया। तो जब मरियम छूने लगी थी तो मसीह ने रोक दिया, क्योंकि मसीह के पास मुर्दों में से जी उठने वाले लोगों का पहला फल था, जो उसने आसमानी बाप के सामने एज ए कहन पेश करना था कि बाप, जो काम तूने मुझे दिया, जैसे कौम बनी इसराइल को मुल्क दिया, मसीह खुदावंद को ये दुनिया दी, और उस दुनिया में जो फसल बोई गई वो थी ईमान की, और बहुत सारे ईमानदार मर गए, और उन मरे हुए ईमानदारों की अरवाह जो उस वक़्त अबलीस के कब्ज़े में थी, क्योंकि मसीह के जी उठने से पहले तमाम मुकद्दसों की अरवाह अबलीस के कब्ज़े में थी। और आलम रवा के 2 हिस्से थे,
ایک حصہ تھا جس میں ابلیسی لوگ تھے اور ایک حصہ تھا جس میں مقدسین تھے، اور اس نے قیدی روحوں میں منادی کی، یعنی کہ مقدسین میں جا کے بتایا۔ منادی کرنے کا مطلب ہے بتایا، آگاہ کیا کہ میں آ چکا ہوں، اور وہ جو اس کا راہ دیکھتے تھے وہ سب اس کے ساتھ ہو لیے، اور اس نے ان کو ساتھ لیا، اور ایز اے کہن وہ ایک خدا کا برہ بھی ہے اور وہ خدا کا کہن بھی ہے، اور کہن ہوتے ہوئے وہ پہلے پھلوں کا جی اٹھنے کا، جس کا ذکر کرنتھیوں کے خط میں بھی ہے، جس کا ذکر رومیوں کے خط میں بھی ہے، کہ کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے 15ویں باب کی 20ویں میں، اور رومیوں میں بھی لکھا ہے۔ اس کا ذکر بڑا واضح ہے 8ویں باب میں 33ویں آیت۔ یسایہ میں بھی ذکر ہے، یسایہ 43واں باب اور یسایہ 65 باب، پھر خروج 23 باب، یہ تمام احبار 23واں باب اور استثنا 26واں باب، اور احبار 23واں باب اس کی 10ویں آیت میں، 23واں باب 11ویں اور 13ویں آیت میں، یہ تمام طرح کے حوالہ جات تمام پہلے پھلوں کے ارد گرد گھومتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ پہلے پھلوں کا ایک ثبوت ہے، یہ تسلی ہے کہ مسیح جی اٹھا، اس کے لوگ جی اٹھے، اور جس طرح وہ جی اٹھے اسی طرح ہم بھی جی اٹھیں گے، جس کا تعلق تھسلونیکیوں میں بھی لکھا ہے 4 باب میں، اس کی 16ویں آیت سے آپ پڑھیں تو آگے چلتے جائیں تو لکھا ہے کہ پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے، خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کے ساتھ اتر آئے گا، پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے، اور پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے بادلوں پر اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، اسی وجہ سے کہا گیا عیدیں منایا کرو، یہ میری عیدیں ہیں، تمہیں پتہ چلے گا کہ عیدوں پر کیا کیا گفٹ ملتے ہیں۔ یہ جو پہلے پھلوں کی عید ہے اس پر یہ گفٹ ملا ہے کہ مردوں کو مسیح نے جسمانی طور پر صرف زندہ نہیں کیا، بلکہ اس نے عالم ارواح کے جو قیدی تھے ان کو بھی زندہ کیا ہے، ان کو بھی اٹھا لیا ہے، ان کو بھی تازہ کر دیا ہے، ان کو بھی خوشی دے دی ہے، ان کو بھی بحالی دے دی ہے، ان کو بھی یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ تم قید میں نہیں رہو گے، تم مرے نہیں رہو گے، کیونکہ میں آ گیا ہوں جو زندگی کا مالک ہوں۔ آج میں ایک خطبہ سن رہا تھا ایک ذاکر کا، اور وہ بہت سونے طریقے سے بیان کر رہا ہے کہ جب مسیح بغیر باپ کے پیدا ہوا، اور جب مسیح نے لوگوں کے ساتھ باتیں کی، لوگوں نے الزام تراشی کی مسیح پر، اور مسیح نے ان کے ساتھ باتیں کی اور ثبوت کے طور پہ کہا کہ لاؤ ایک مٹی کو میں ایک پرندے کی طرح بناتا ہوں، اور پھونک ماری اور وہ اڑ گیا۔ اس نے کہا میرے سامنے لاؤ اندھوں کو جو جنم کے اندھے ہیں، اور اس کو اس نے بنائی دے دی۔ مسیح نے کہا میرے سامنے مردے بھی لاؤ، اور مسیح نے مردے بھی زندہ کیے، اور لوگوں نے کہا کہ تو خدا ہے، تو اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی مٹی میں جان نہیں ڈال سکتا۔ آدم کے اندر اس نے جان ڈالی، تو نے مٹی کے بت میں جان ڈال دی، تو نے مردوں کو زندہ کر دیا، اندھوں کو آنکھیں دے دی، اور تو بغیر باپ کے پیدا ہوا، تو زندگی دینے والا ہے، تو خالق ہے، تو اللہ ہے۔ تو یہ پہلے پھلوں کا ثبوت ہے کہ مسیح کہن بھی ہے، وہ خدا کا برہ بھی ہے، وہ شافی بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، وہ کہن بھی ہے، وہ پہلے پھلوں کا ثبوت ہے کہ جو کوئی مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ زندہ ہے، کہ وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ مسیح کی یاد ہے، یہ تمام عیدیں مسیح کے تمام عمل کو دکھاتی ہیں۔ فصح بھی، فطیری روٹی بھی، مردوں میں سے جی اٹھنا پہلے پھلوں کی عید، اور عید پینتیکوست جب قانون مل گیا تو روح القدس مل گیا، وہاں سے احکام ملتے ہیں اور یہاں پر روح القدس ملتا ہے۔
عید پینتی کوست پہ.